بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہی شادی کی رات گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ابا نے اس کا جہیز اوپر والے کمرے میں پھینک دیا اور اسے تالا لگا کر بولے، اس کمرے کو کبھی کسی نے کھولا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ تبھی سب سہم گئے اور کئی سالوں تک اس کمرے کے پاس کوئی نہیں گیا۔ ایک رات ابا کو اس کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر جاتے دیکھا گیا تو چپکے سے ان کا پیچھا کیا اور جیسے ہی اندر جھانکا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام لائبہ ہے اور میں چکوال میں رہتی ہوں۔ میری زندگی بہت عجیب گزری تھی۔ مجھے کسی کی ہوئی غلطی کا قرض چکانا پڑا تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور پھر ایک چھوٹا سا بھائی۔ بڑی بہن بہت حسین اور سلجھی ہوئی تھی اور سمجھدار بھی تھی۔ ابو کی آنکھوں کا تارا تھی وہ۔ مجھے بھی اپنی بہن شازیہ سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ وہ آٹا گوندتی تو میں بھی ضد کرتی کہ مجھے بھی آٹا گوندنا ہے۔ وہ کھانا بناتی اور ابو اس کے پکے کھانے کی تعریف کرتے تو پھر مجھے بھی ہر حال میں کھانا پکانا ہوتا تھا۔ شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے اکثر سنا تھا اسے کہا کرتے تھے کہ تم نے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، کیونکہ تم سے چھوٹے بہن بھائی تمہاری تقلید کرتے ہیں، تمہارے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ پھر ہمیں بھی تو یہ وہم و گمان تھا آپ ہی کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ سب تو ہمارا وہم تھا۔ آپ ہی تو انسان تھی نا۔ پھر انسان کی خصلت میں تو بدی اور نیکی دونوں شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میری بہن بہت ہی حسین تھی۔ اس نے FA کے امتحان دے دیے تو ہر طرف سے اس کے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے رشتہ داروں نے آپس میں ضد ٹھان لی ہو کہ لائبہ کو تو ہم ہی اپنی بہو بنائیں گے۔ ایسے وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں روز ہمارے گھر کے چکر کاٹنے لگے تھے۔ ابو نے سوچا کہ اگر میں نے ایک گھر میں اپنی بیٹی دی تو دوسرے گھر والے بلا وجہ مجھ سے بدگمان ہو جائیں گے۔ اس لیے ابو نے فیصلہ کیا کہ آپ ہی کی شادی ہم خاندان میں نہیں، خاندان سے باہر کر دیتے ہیں۔ تب شاید ابو کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ آپ ہی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ انہیں اپنے پاس بٹھا کے ان سے ان کے دل کی بات تو پتہ کرنے کی کوشش کرتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ تو پوچھ لیتے کہ بیٹی، تم نے بھی تو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچا ہوگا، مجھے بتاؤ، اگر دل میں کچھ ہے، مجھ سے شرم آتی ہے تو اپنی ماں کو رازداں بنا لو۔ مگر ابو نے اس معاملے میں گھر کے کسی فرد کی مرضی منشا جاننے کی رتی برابر بھی کوشش نہیں کی تھی۔ انہوں نے باہر سے ہی کسی سے بات چیت کر کے آپ ہی کا رشتہ طے کر لیا تھا۔ بات مردوں ہی مردوں کے درمیان طے پا گئی تھی۔ ایک روز ابو نے آ کر امی سے کہا کہ میں نے لائبہ کا رشتہ پکا کر دیا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، امیر کبیر بھی ہیں، ہماری بچی کو بہت خوش رکھیں گے، ہماری بچی وہاں راج کرے گی۔ امی حیران رہ گئی تھی۔ صرف امی کی نہیں بلکہ ہم پر بھی بجلیاں گر پڑی تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ خیر امی کہنے لگی، رفیق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹیوں کے رشتے ایسے طے نہیں کیے جاتے۔ پہلے لڑکے والے آ کر لڑکی کو دیکھتے ہیں، ان کی بات چیت کے انداز سے لڑکی والوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آخر بیٹی کا رشتہ لے کر آنے والے لوگ کس قسم کی خصلت کے مالک ہیں۔ پھر ہم نے جا کر گھر بار بھی تو دیکھنا تھا۔ مجھے تو بہت حیرت ہے، آپ نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے ہی اکیلے کر لیا اور مجھ سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ ابو کہنے لگے، عورتیں کم عقل ہوتی ہیں۔ جس دور اندیشی سے ہم مرد کام لیتے ہیں تم لوگ کبھی بھی نہیں لے سکتی۔ اچھا چلو، تمہاری تسلی کے لیے میں لڑکے والوں کو گھر پر دعوت دوں گا، پھر تم ان سے مل لینا۔ امی کی پھر آواز نہیں آئی تھی۔ شاید وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ یہی حالت آپ ہی کی بھی تھی۔ وہ کہنے لگی، لائبہ، میرے ساتھ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ ان کے دل کی تسلی کے لیے میں بولی، آپ ہی، ہونا کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ پیلے ہونے جا رہے ہیں، پھر گھر میں شہنائیاں بجیں گی۔ آپ ہی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اگلی صبح امی ہم بہنوں کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، آج اچھے سے تیار ہو جانا، تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئیں گے۔ اب آپ ہی شکوہ کرنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ کہنے لگی، امی، مجھے ابو سے اس قسم کے فیصلے کی امید نہیں تھی۔ تب امی چونک گئی تھی۔ انہوں نے لائبہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، میری بچی، مجھے بتاؤ، اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو یا کسی نے تم سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہو، میں تمہیں اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہوں کہ اگر تمہاری پسند مناسب ہوئی تو میں تمہاری شادی وہیں پر کرواؤں گی جہاں تم کہو گی۔ آپ ہی نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میرے دل کو بہت عجیب سے وسوسوں نے گھیر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ شادی میرے لیے خوشیاں لے کر نہیں آئے گی، بلکہ میرا مقدر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ امی تو آپ ہی کی بات سن کر تڑپ ہی گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کچھ شرم ہے تم میں؟
ایسی بات کرنے سے پہلے یہ بھی نہ سوچا کہ ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ امی نے جلدی سے آپی کا صدقہ دیا تھا۔ پھر وہ لوگ آپی کو دیکھنے آ گئے تھے۔ ایک بہت بوڑھی عورت آئی تھی اور ایک جوان سی لڑکی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکے کی والدہ تو کومے میں ہے، اس لیے دادی اور بہن ہی آئی ہیں۔ امی آپی کو اپنے ساتھ لے گئی تو لڑکے کی دادی نے خوب پیار کیا تھا۔ امی لائبہ آپی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی تو لڑکے کی دادی نے خوب پیار کیا تھا آپی سے۔ وہ لڑکی بھی اچھی لگتی تھی۔ اس نے تو ابھی سے آپی کو بھابھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جاتے ہوئے لڑکے کی دادی آپی کے ہاتھ پر پیسے رکھ گئی تھی اور جو بہن تھی وہ سب سے نظر بچا کر آپی کے ہاتھ پر لڑکے کی تصویر رکھ گئی تھی۔ اس لڑکے کا نام محسن تھا۔ مہمانوں کے جاتے ہی میں نے آپی کے ہاتھ سے لڑکے کی تصویر اچک لی تھی۔ ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی خوبصورت نکلا تھا۔ آپی بھی اس کی تصویر دیکھ کر شرما گئی تھی، جبکہ امی نے بھی تسلی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ لڑکے کی دادی اور بہن دونوں ہی بہت سیدھی سادی سی تھی۔ محسن سے تو تم لوگوں کے ابو مل چکے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ لڑکا بھی بہت نیک اور سلجھا ہوا ہے۔ سچ کہوں تو میرے دل کو بڑی ڈھارس مل گئی ہے، میرے دل کو بڑی تسلی ہو گئی ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ آپی بھی شرمائی شرمائی سی تھی، ان کے گال لال ہونے لگے تھے۔ وہ بولی امی مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر تو ہمارے گھر میں جیسے خوشیوں کا ڈیرا ہی ہو گیا تھا۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ خوشیاں بہت عارضی ثابت ہوں گی، بلکہ خوشیاں تو نہ ختم ہونے والے دکھوں اور پچھتاووں کا دروازہ کھول جائیں گی۔ سب کچھ بہت اچھے سے انجام پا رہا تھا، کچھ بھی تو گڑبڑ نہیں تھی۔ آپی بھی خوشی خوشی ہر چیز میں حصہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے جہیز کے جوڑے خود شاپروں میں ڈال کے ہینگ کر رہی تھی۔ اپنے جوتے بھی تو خود انہوں نے ہی پسند کیے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے بارات کے لیے پارلر بھی اپنی مرضی کا منتخب کیا تھا۔ سب کچھ اچھا بھلا تھا۔ کسی کے ذہنوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپی دل ہی دل میں کیا ٹھان کر بیٹھی ہیں۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میں نے تو ہفتہ بھر پہلے ہی ڈھولکی کا انتظام کر لیا تھا۔ امی نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ لڑکیوں کی شادیوں کے اتنے دن ڈھولکی نہیں رکھی جاتی، مگر میں کہاں ماننے والی تھی۔ ڈھولکی کی ساری تقریب آپی بہت انجوائے کرتی تھی، بلکہ اپنی فرمائش پر ہم سے گانے بھی گوایا کرتی تھی۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ اگر شرم و حیا آڑے نہ آ جاتی تو وہ خود بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر گانے لگتی۔ خیر وقت گزر گیا اور آپی کی بارات کا دن آ گیا تھا۔ آپی بہت مہنگے پارلر سے تیار ہو کر آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا پسندیدہ عروسی لباس پہنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارات بھی آ گئی تھی۔ میں نے دولہے کو دیکھا تو مارے حیرت کے میری باتیں ہی کھل گئی تھی۔ وہ تو بہت ہی حسین تھا۔ میں نے سوچا جا کر آپی کو بتاتی ہوں کہ آپ کی قسمت میں تو شہزادہ لکھا گیا ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تو وہاں آپی نہیں تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ ابھی تو میں آپی کو یہیں پر چھوڑ کر گئی تھی، پھر وہ کہاں چلی گئی؟ میں ان کی تلاش میں امی کے کمرے میں گئی تو وہ بھی خالی پڑا تھا۔ میری فکر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں جلدی سے باہر آئی اور امی کو تلاش کرنے لگی۔ وہ مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگی ہوئی تھی۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کونے میں لے گئی۔ میں بولی امی وہ آپی کہاں ہے؟ امی کہنے لگی اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں بولی وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے اور آپ کے کمرے میں بھی نہیں ہے۔ امی نے سر جھٹک دیا اور بولی یہیں کہیں ہوگی، پیچھے ہٹو، مجھے سب مہمانوں سے ملنے دو۔ وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی کہ انہیں کسی چیز کی غلط ہونے کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ تب میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں بولی امی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تب امی چونک گئی تھی۔ وہ بولی آؤ تمہاری گھبراہٹ تو میں دور کروں۔ امی میرے ساتھ آ گئی۔ ہم آپی کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اور دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں تلاش کرتے رہے، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اب تو امی کے چہرے کی بھی رنگت اڑ گئی۔ تب نکاح کا شور اٹھا۔ ابو کمرے میں آئے۔ ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ شاید ان کے دل پر بھی الہام اتر آیا تھا کہ ان کی چہیتی بیٹی ان کی عزت کو تار تار کر گئی ہے۔ ابو کہنے لگے بس کہو مولوی صاحب آگے ہیں۔ امی روتے ہوئے بولی رفیق نہیں مل رہی۔ ابو نے امی کی جانب بڑی حیرت سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگے کیا مطلب وہ نہیں مل رہی؟ یہی کہیں ہوگی۔ امی روتے ہوئے بولی میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ ابو تو دل پر ہاتھ رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہ بولے ختیجہ اب میری عزت خاک میں مل جائے گی، کوئی مجھے اس رسوائی سے بچا نہیں سکتا۔ تم ہی کہو اب میں کیا کروں؟ لوگوں کا سامنا کیسے کروں؟ کیسے جا کر براتیوں سے کہوں کہ تم لوگ خالی لوٹ جاؤ؟ کیونکہ میری بیٹی نے تو میری عزت نیلام کر دی ہے۔ امی بھی روئے چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ بولی رفیق آپ بستر پر لیٹ جائے، میں جا کر بہانہ بنا دیتی ہوں کہ میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ایسے میں اب اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے۔ ابو بولے ختیجہ تم میں اتنا حوصلہ ہے؟ امی نے اپنے آنسو پہنچے اور کہنے لگی آپ کی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تب ابو پھنکار کر بولے کاش تم نے بچیوں کی اچھی تربیت کر لی ہوتی۔ امی نے جا کر سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا ہے، ایسے ہم اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے۔ برائے مہربانی آج آپ بارات واپس لے جائے، پھر کسی روز اپنی امانت کو سادگی سے نکاح کر کے لے جائے۔ ہر جانب سرگوشیاں ہونے لگی تھی۔
امی نے تو آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے جن کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے ہم سب ایک ہی کمرے میں اکٹھے ہو کے بیٹھے تھے۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپی کے ہاتھوں ہمیں اس قدر ذلالت برداشت کرنا پڑے گی۔ پھر رات بڑی دیر کے بعد ہمارا گھر خالی ہوا تھا۔ لوگ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ انہیں کوئی نہ کوئی چٹپٹی خبر ملی جائے۔ ہماری رات تو یوں ہی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح ہوئی تو ابو نے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ وہ تنہا آپی کا جہیز اٹھا کر چھت والے کمرے میں پھینکے جا رہے تھے، وہ کمرہ جو پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ بھائی آگے بڑھا اور بولا، ابو آپ کی مدد کر دوں؟ ابو کہنے لگے، میرے نزدیک کوئی بھی نہ آئے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی کہنے لگی، رفیق آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بچہ آپ کی مدد کر دے گا۔ ابو بولے، تم تو بات ہی مت کرو ختیجہ، تمہیں میرا اتنا خیال ہوتا تو اپنی بیٹیوں کو لگام ڈال کر رکھتی۔ امی بیچاری بھی شرمندہ سی ہوئی جاتی تھی۔ ابو نے سارا سامان چھت والے کمرے میں پھینک دیا اور پھر اس کو تالا لگا دیا۔ ابو کہنے لگے، آج کے بعد اگر کوئی ادھر جانے کی کوشش کرے گا تو وہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ اس روز کے بعد ہمارے گھر میں عجیب سی صورتحال تھی، ہر فرد ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور تھا۔ ابو بھی ہم سب سے چھپ چھپ کر روتے تھے۔ آپی کی جانے کے بعد سب نے بہت تنگی کاٹی تھی، مگر سب سے زیادہ مشکل حالات مجھے دیکھنے پڑے تھے، کیونکہ ابو نے میرا چھت پر جانا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتے تو طنز کرنا شروع کر دیتے کہ یہ بھی اپنی بہن کی طرح میرا نام ڈبو کر چلی جائے گی، یہ بھی اپنی بہن کی طرح مجھے ذلیل کرے گی۔ اس آنے کے 2 ہفتے بعد ابو میں اتنی ہمت ہوئی تھی کہ وہ اپنی دکان کھول لے، پر وہ زیادہ دیر اب دکان بھی نہیں چلاتے تھے، بہت جلدی گھر واپس آ جایا کرتے۔ پھر آتے ہی وہ چھت پر چلے جایا کرتے۔ جب وہ نیچے آتے تو بہت تھکے سے ہوتے، آنکھیں سرخ سی ہوتی، ان کے پورے وجود سے ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ ہار رہے ہوں۔ امی کہتی تھی کہ تمہارے ابو ہم سب سے چھپ چھپ کر چھت پر جا کر ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہ لگا تھا کہ آپی کی شادی کا یہ قصہ ختم ہو گیا ہوگا، مگر 1 مہینے کے بعد لڑکے والوں کی جانب سے ہمیں فون آ گیا تھا۔ محسن کی دادی کہہ رہی تھی کہ ہم نے اتنا عرصہ آپ سے رابطہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم ناراض تھے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ برات کو آپ لوگوں نے واپس کر دیا، مگر اب ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو لگا کہ آپ کی بھی کوئی مجبوری ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بڑی بیٹی نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہو اور آپ نے پھر اپنی عزت بچانے کے لیے رفیق بیٹے کی بیماری کا بہانہ بنا لیا ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ رفیق بیٹے سے مشورہ کر لیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنی چھوٹی بیٹی محسن کے لیے دے دے، کیونکہ ہم نے بہت سے گھروں میں رشتہ ڈھونڈا ہے مگر ہر جگہ ملاوٹ ہی ملی ہے۔ آپ کا گھرانہ ہمیں اچھا لگا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری رشتہ داری آپ سے ہو جائے۔ امی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں رفیق سے مشورہ کروں گی۔ امی نے فون بند کر دیا۔ تم کہو، تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ میں نے کندھے اچکا دی اور بولی، امی آپی کے جانے کے بعد ابو نے جس طرح سے میرا جینا دوبر کیا ہوا ہے، وہ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ دن سے رات نہ ہو، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں اور کبھی لوٹ کر آپ کے گھر واپس نہ ہو۔ امی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ بولی، بیٹی بس ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں، کسی کے کیے کی سزا ہمیں ملتی ہے۔ تمہاری ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور آج تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری تقدیر بدل جائے، تمہارے نصیب بدل جائے، مگر میں کیا کروں، میں تو خود مجبور ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ امی اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ مجھے ہی ان کی ہمت بندانا پڑی تھی۔ میں بولی، امی آپ خفا مت ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ ابو کی واپسی کا وقت ہو گیا تھا۔ آج میرا دل عجیب ہی طرح سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا، میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابو گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ہر جانب جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سین کو خالی پا کر وہ دبے قدموں سے کچن میں چلے گئے تھے۔ مجھے ان کے انداز پر حیرت ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کچن سے واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں مجھے دودھ کا گلاس نظر آیا تھا۔ ان کا انداز ویسے کا ویسا ہی تھا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے وہ یہ کام بڑی رازداری سے کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ ایک مرد اپنے گھر کے کچن سے 1 گلاس تو کیا، جتنا چاہے دودھ لے سکتا ہے۔ پھر ابو وہ گلاس پکڑ کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے اور چھت پر چلے گئے۔ میں ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ یہ سب جو ابھی میری نظروں نے دیکھا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ بات بہت عام سی تھی مگر ابو کے خفیہ انداز نے اسے خاص بنا دیا تھا۔ پھر مجھے اس بات کی بھی فکر ہوئی کہ امی ابو کے آنے کے بعد کمرے سے کیوں نہیں نکلی، کیونکہ ابو جیسے ہی باہر سے آتے تھے، امی سب کچھ چھاڑ کر ابو کے پاس آ جایا کرتی تھی، ان سے کھانے کا پوچھتی، پھر تازہ پھلکی بنا کر دیتی۔ میں دبے قدموں سے امی کے کمرے میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو سو رہی ہیں۔ خیر، ابو 1 گھنٹے کے بعد چھت سے اتر آئے تھے۔ ان کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ مجھے اپنا باپ کچھ مشکوک سا لگا تھا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں تھا۔ پھر امی بھی نیند سے بیدار ہو گئی تھی
تو ابو کے لیے کھانا بنانے لگی تھی۔ امی نے کھانا بنا کر ابو کے سامنے رکھ دیا اور ان کے پاس ہی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، رفیق، آج محسن کی دادی کا فون آیا تھا۔ ابو لقمہ منہ میں ڈالنے ہی لگے تھے مگر ان کا ہاتھ وہیں پر رک گیا۔ وہ بولے، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ ابو کے چہرے پر اس وقت بہت زیادہ بے چینی تھی۔ میں یہ سب اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ امی بولی، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ہمیں نہیں دے سکتے تو چھوٹی کا دے دے۔ ابو نے اسی وقت کھانا اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ وہ غصے سے داڑ کر بولے، ان سے کہنا تھا کہ میری بیٹی کے نصیب اب اتنے خراب نہیں ہوئے کہ تم جیسے بے غیرت لوگوں کو رشتہ دے دیں۔ جہاں میں چونکی تھی وہیں امی بھی دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، رفیق، آپ کس بات کا کیا مطلب؟ کیا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں؟ ابو نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے، آج کے بعد ان کا فون آئے بھی تو مت اٹھانا۔ تب امی بھی غصے سے بولی، آپ کو تو اپنی عقل پر بہت یقین تھا۔ آپ کے خیال میں تو عورتیں کم عقل ہوتی ہیں نا؟ پھر آپ سے اتنی بڑی چونک کیسے ہو گئی تھی؟ اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ آپ ایسے لوگوں میں دے دیتے جو برے تھے۔ ابو ادھر ادھر دروازے کو لاتے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ امی پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار ہونے لگی تھی۔ وہ بولی، لائبہ، تم نے میری زندگی خراب کر دی۔ میں تمہیں کیا کہوں اب؟ میں بھی عجیب سی ذہنی تناؤ سے گزر رہی تھی۔ اب میں لاشعوری طور پر ابو کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگی تھی۔ وہ بہت عجیب سے ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میرے ابو ہوں۔ وہ تو کوئی بہت ہی شفاق سے انسان لگتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے اعمال ان کے چہروں سے جھلکنے لگتے تھے۔ ابو کے اعمال بھی ان کے چہرے سے جھلکنے لگے تھے۔ ان کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا کہ دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگتا تھا۔ اس لیے میں تو ان سے چھپ چھپ کر ہی رہتی تھی۔ وہ جتنی دیر گھر میں ہوتے میں اپنے کمرے سے کبھی نہ نکلتی، جبکہ امی تو اب ہر وقت گنودگی میں ڈوبی رہتی تھی۔ بھائی تو اسکول سے ٹیوشن اور پھر ٹیوشن سے قرآن پڑھنے چلا جاتا تھا۔ وہ رات دیر گئے تک گھر لوٹا تھا۔ ایسا لگتا جیسے وہ بھی گھر کے ماحول سے فرار ہونا چاہتا ہو۔ اب میں نے اکثر ابو کو چھت پر دودھ لے جاتے دیکھا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ دودھ کا گلاس اوپر کیوں لے کر جاتے ہیں۔ میں اب ہر وقت ذہنی پریشانی کا شکار رہتی تھی۔ اس وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ میں سارا سارا دن کو یاد کرنے لگتی، آپی میری ہمدرد دوست تھی، کاش وہ اتنا غلط قدم نہ اٹھاتی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ آس پاس سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ گئی۔ تب مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ کوئی ہمارے صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ میں چونک گئی تھی۔ ابو کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بے چین ہو۔ مجھے آج ان پر رحم آنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش ابو نے ہم دونوں کے درمیان اس قدر فاصلہ نہ بڑھایا ہوتا تو میں ان کے پاس چلے جاتی، ان کا دکھ بانٹ لیتی۔ تھوڑی دیر بعد ابو ایسے ہی صحن میں چہل قدمی کرتے رہے، پھر وہ کچن کی جانب بڑھ گئے۔ میرے دل پر دھماکہ سا پڑا۔ کیا میرے باپ کو بھوک لگی تھی؟ تھوڑی دیر کچن میں برتنوں کی آواز ہوتی رہی اور پھر وہ باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ان کے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھے تھے، پھر آہستہ آہستہ تمام زینے عبور کر کے چھت پر چلے گئے تھے، جبکہ میں سکتے کی سی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ابو کیا کرنے جا رہے تھے؟ وہ چھت پر کبھی دودھ تو کبھی کھانا لے کر کیوں جاتے تھے؟ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے باپ کا راز پتہ کر کے ہی رہوں گی۔ مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا مگر آج ہمت کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں بھی قدم قدم بڑھتی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے مزید حیرت ہونے لگی تھی کہ وہ کمرہ جہاں ابو نے آپی کا جہیز رکھا تھا وہ کھلا ہوا تھا اور اس میں روشنی آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھتی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے میں چھپ کر اندر کا سارا منظر دیکھنے لگی تھی۔ اندر تو آپی بیٹھی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ابو لقمہ بنا بنا کر آپی کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ دونوں چپ تھے مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر بڑی دیر بعد ابو بولے، تم میری بیٹی نہیں ہو۔ آپی پھٹ پڑی۔ وہ کہنے لگی، اسی بات کی سزا مجھے مل رہی ہے نا کہ میں آپ کی اولاد نہیں ہوں۔ آپ یہ گنونی حرکت کبھی نازیہ کے ساتھ کر سکتے تھے؟ ابو جلدی سے بولے، لائبہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مگر تم جانتی ہو میں یہ سب نازیہ کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، مجھے وجہ معلوم کرنی ہے، آپ نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ابو بولے، تو پھر سنو، آج میرے پاس بہت وقت ہے۔ ختیجہ کو تو میں اب ویسے بھی کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دیتا ہوں، وہ تو سارا سارا دن اور رات بے ست سوئی رہتی ہے، مگر یہ جو نازیہ ہے نا، اس کی وجہ سے کبھی میں چھت پر زیادہ دیر نہیں رک سکا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ رات کے اس پہر سبھی سو رہے ہیں، اس لیے میں آج تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ ہم دو بہن بھائی تھے، ایک میں اور ایک مجھ سے بڑی بہن۔ وہ مجھ سے پورے 6 سال بڑی تھی، اس لیے ان کی شادی مجھ سے پہلے کر دی گئی تھی۔ آپی کی شادی کے بعد ہمارے گھر میں بہت خاموشی چھا گئی تھی، اس لیے میرے والدین نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ میری شادی کر دیں گے۔ انہوں نے میرے لیے ختیجہ کو پسند کر لیا
اور ہمارا رشتہ طے پا گیا، مگر انہی دنوں میں ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ آپ ہی بیوہ ہو کر گھر واپس آ چکی تھی۔ آپ ہی تنہا نہیں آئی تھی، بلکہ ان کی گود میں 3 مہینے کی بچی بھی تھی۔ آپ ہی اتنی غمزدہ سی رہتی تھی کہ انہیں نہ اپنی ہوش تھی اور نہ ہی بچی کی۔ میری والدہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اس چھوٹی بچی کو سنبھال نہیں سکتی تھی، اس لیے امی نے میری شادی بڑی جلدی میں کر دی۔ شادی کی رات امی نے وہ بچی میری گود میں ڈال دی اور کہنے لگی یہ بچی اب تمہاری اور ختیجہ کی ہے۔ امی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ تب وقت بھی اور طرح کا تھا، انکار کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اس لیے میں اس بچی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور میں نے منہ دکھائی کے تحفے میں اپنی بیوی کو وہ بچی تھما دی تھی۔ تم جانتی ہو کیا وہ بچی کون تھی؟ وہ بچی تم تھی۔ ختیجہ نے تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر تم پر اتنا پیار نچھاور کیا کہ میں بھی یہ بھول گیا کہ تم میری بیٹی نہیں ہو بلکہ آپ ہی کی بیٹی ہو۔ تم جب بولنے لگی تو ختیجہ کو امی کہتی تھی اور اپنی سگی ماں کو پھوپھو۔ آپ ہی کی حالت کو سنبھلی تو میرے والدین ان کا رشتہ ڈھونڈنے لگے تھے۔ آپ ہی نے ایک لڑکے کا نام خود ہی لے دیا کہ میری شادی اس سے کروا دی جائے۔ ابو نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم اس لڑکے کی چھان بین کر کے مجھے بتاؤ۔ میں نے پتہ کیا تو وہ لڑکا فراڈیا نکلا تھا، اس لیے ابو نے آپ ہی سے کہہ دیا کہ میں تمہاری شادی اس جگہ نہیں کروں گا۔ ہمیں لگا آپ ہی سب کچھ سمجھ گئی ہیں، مگر ایک رات وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، ہم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ ابو تو اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور خال کی حقیقی سے جا ملے۔ پیچھے مجھے اور تمہیں ختیجہ نے ہی سنبھالا تھا، پھر میرے گھر بیٹی ہوئی اور پھر بیٹا، مگر اتنے سال گزر جانے کے باوجود میں آپ ہی کی غلطی کو بھول نہیں پایا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں تم سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرنے لگا تھا، مگر کبھی کبھار مجھے جب یہ خیال آتا کہ کہیں تم بھی اپنی ماں کے نقشے قدم پر نہ چل نکلو تو میرا جینا دوبر ہو جاتا تھا۔ اس لیے میں نے جلدی جلدی سے تمہارا رشتہ ڈھونڈا اور تمہاری شادی طے کر دی۔ لڑکے کی ماں تو کومے میں تھی، مگر دادی اور بہن تو موجود تھی نا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو یہ شادی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ مگر پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ جس دن تمہاری بارات تھی، لڑکے کی والدہ ٹھیک ہو کر بارات میں شامل ہونے کے لیے آ گئی تھی، اور تم جانتی ہو کیا وہ کون تھی؟ لڑکے کی ماں تو میری آپی اور تمہاری سگی والدہ تھی، یعنی وہ لڑکا محسن تمہارا بھائی تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا، اس لیے تم سے کہا کہ چھت پر آ کر میری بات سنو، اور پھر میں نے تمہیں چھت والے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح تک ختیجہ کو حقیقت بتا دوں گا، مگر پھر خیال آیا کہ میں نے تمہاری ماں کی شادی ہونے نہیں دی تھی، وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اب تمہاری شادی بھی نہیں ہو سکی تھی تو کہیں تم بھی نہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی، اس لیے میں نے تمہیں یہیں پر قید رکھا۔ مگر تم یہ نہ سمجھنا کہ اپنی بہن کی بیٹی کو یہاں قید کر کے میں اپنی اولاد سے پیار کرتا رہوں۔ جس دن سے تمہیں یہاں بند کیا ہے میں نے نازیہ سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا ہے، تمہیں اس قید میں رکھا ہے تو نازیہ کے ساتھ بھی میں بہت سختی سے پیش آتا ہوں۔ آپی جیسے ایک دم سے ہوش میں آئی تھی، وہ کہنے لگی ابو اگر میں گھر سے بھاگ جاتی تو بھی آپ کی عزت خاک میں مل جاتی، مگر آپ نے مجھے یہاں بند کر کے بھی تو اپنی عزت خاک میں ملا لی ہے۔ لوگ تو باتیں بناتے ہی ہوں گے نا کہ لائبہ گھر سے بھاگ گئی ہوگی، تبھی تو اس کی بارات خالی لوٹ گئی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ فجر کی اذان فضا میں گونجنے لگی۔ ابو جلدی سے اٹھے اور بولے لائبہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، اب میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ کھل جائے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی نہیں ابو، میں اپنی آپی پر یہ ظلم ہونے نہیں دوں گی، اس کی والدہ نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا میں اپنی آپی کو نہیں ملنے دوں گی۔ اللہ نے کبھی ایسے نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ اس بندے کو ہی سزا دینے کا وعدہ کرتا ہے جس نے غلطی کی ہو، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ ابو میری باتیں سن کر بہت بوکھلا گئے تھے، اس لیے وہ جلدی سے نیچے چلے گئے۔ میں آپی کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے آئی تھی۔ ابو اتنے شرمندہ تھے کہ صبح سے نکلے رات گئے گھر واپس آئے تھے، تب ہم سب بہن بھائیوں نے عدالت لگائی تھی۔ امی جج تھی، ابو رو رو کر سب سے معافی مانگتے رہے۔ آپی نے ہی ابو کو معاف کرنے میں پہل کی تھی، پھر ہم سب پر بھی تو زور دیا تھا کہ ہم ابو کو معاف کر دیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ابو نے آپی کو اجازت دے دی، وہ اپنی والدہ سے ملنے لگی تھی اور بہت جلد ان کی ایک بہت اچھی جگہ شادی ہونے والی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مشکل وقت کٹ گیا ہے، آگے خوشیاں ہی خوشیاں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔